ایک بات یاد رکھیں، ہم حسینی ہیں اور حسین اعظم امن کا پیغام دینے والوں کو کہتے ہیں۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کے خلاف ہی تو کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یہ ثابت کر دکھایا ہے موت و حیات صرف اس دنیا سے مر جانے اور کٹ جانے کا نام نہیں ہے۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر جاتا ہے، اللہ اسے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ آج صرف دو چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ امام حسین کا غم مناتے ہیں کہ ان کی شہادت ہو گئی، کربلا میں ان کے بچے شہید ہو گئے، اور ان کا پورا خاندان جس آزمائش میں مبتلا تھا، یہ سب بیان کرنے کے بعد روتے ہیں، دھوتے ہیں، سب کچھ ہے۔ غم فطری بات ہے، جو بھی سنے گا اس کو غم ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر صحیح معنوں میں امام حسین کا غم ہی ہے آپ، اور صحیح معنوں میں ان سے محبت کی وجہ سے غم کرتے ہو، کربلا کے واقعات سننے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تو کبھی اپنے چہرے پر نظر ڈال کر کے بھی دیکھ لینا، کیا یہ حسینی چہرہ ہے یا نہیں ہے؟ غم حسین کا تو ہے، چہرہ حسین کا کیوں نہیں ہے؟ بڑی بات ہے میرے عزیزو، تمہارے کہنے میں اور کرنے میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جس چیز کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو وہ حسین اعظم رسول اللہ کی شریعت اور رسول اللہ کی سنت بچانے کے لیے اپنے بچوں کا خون بھی قربان کر دیا، اور آج ہمارے بچے، ہمارے نوجوان دن بھر نہ جانے کون سے عیش میں مبتلا رہتے ہیں، نشہ کی زندگی، تاش کے پتوں میں، شراب کی بوتلوں میں۔ کیا یہ جوانی آپ کو اس لیے دی گئی ہے؟ حسین اعظم کا ذکر سننے والا کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کی نشے سے دوستی ہو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ کبھی یاد کرو کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے صبر کے اس پہاڑ کو۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارے بچے کی انگلی میں بھی اگر چوٹ آ جائے نا تو بے قراری بڑھ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے، میرا 1 سال کا بیٹا دروازے میں انگلی اس کی پھنس گئی تھی، انگلی کٹ گئی تھی، تو لے کر دوڑے ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر جب سوئی سے ٹاکے لگا رہا تھا، بچہ چیخ مار رہا تھا، چلا رہا تھا، اور سچ بتاؤں مضبوط دل ہونے کے باوجود بھی ہمارے پیر کانپ رہے تھے۔ بار بار یہ دل کر رہا تھا کہ بچے کو تھام لوں۔ ڈاکٹر اور نرس ہمیں آنے سے منع کر رہے تھے، آپ دور کھڑے رہیے، علاج کر رہے ہیں۔ انگلی کے ٹاکے دیکھا نہیں جاتے ہم سے اپنے بچے کے۔ وہ امام حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر جب یزیدیوں کے سامنے آئے، صرف پانی کے ایک قطرے کے لیے، اور ان یزیدیوں نے دور سے تیر چلا کر امام حسین کے بچے کو شہید کر دیا۔ گلے میں تیر چلا اور خون کا فوارہ نکل کر امام حسین کے چہرے پر لگا۔ جانتے ہو میرے عزیزو، اپنے ہاتھوں میں اس بچے کو لے کر کیا انہوں نے رونا دھونا کیا؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا کہ مولا میری یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لے۔ کیا اتنا جگر ہے کسی کے پاس؟ ایک طرف بھانجوں کے، بھتیجوں کی لاشوں کو دیکھنا، اپنے بھائی کی، سگے بھائی کی لاش دیکھنا، بہت صبر کیا۔ لیکن کبھی آپ سوچتے ہیں یہ سارا صبر کس کے لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ حضور کی شریعت ہم تک پہنچ جائے، آنے والی نسلیں سیدھے راستے پر چل سکیں، اس لیے اتنی بڑی قربانی تھی۔ اور اگر آج ہمارا نوجوان سیرت حسین پر نہیں چل سکتا تو پھر وہ غم حسین منانے کا اہل بھی نہیں ہے، وہ کربلا سننے کا اہل بھی نہیں ہے۔ کربلا کے واقعات سننے والا نوجوان وہ سچی توبہ کر کے سچے راستے پر چلنے کا عزم کرے تو ہی حقیقی معنوں میں وہ حسینی کہلاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حسین اعظم کے ساتھ کون تھا کربلا میں؟ صرف ان کا خاندان 82 لوگ، 82 لوگ گئے تھے، جس میں سے تو 72 کے قریب شہید ہو گئے، عورتیں بچی تھی۔
آپ کی بہن اور آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی یا عورتیں جب قیدی بن کر کے جا رہی تھی، لوگ الٹا سیدھا بیان کرتے ہوں گے، لیکن صحیح معنوں میں روایت یہ ہے کہ ان اہل بیت کی خواتین کو اس حالت میں بھی پردے میں دیکھا گیا ہے۔ اہل بیت کی کوئی عورتیں بے حجاب نہیں تھی، وہ اپنے پردے کی پابندی کر رہی تھی، جیسے چاہے ویسے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب امام حسین کا سر لے کر کے دمشق میں پہنچے، دمشق میں جب پہنچے تو پورے لوگ سر امام حسین کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگائے ہوئے تھے۔ تو اس وقت حضرت بی بی سکینہ جو 9 سال کی تھی، امام حسین کی بیٹی، وہ بھی چل رہی تھی۔ ایک صحابی وہاں دمشق میں رہتے تھے حضور کے، ان کی عمر زیادہ تھی، 80 سال کے قریب کے تھے۔ انہوں نے پہچان لیا امام حسین کی بیٹی کو دیکھ کر کے، وہ قریب آئے، کہا بیٹا افسوس ہے کہ رسول اللہ کے اس نواسے کو شہید کر دیا گیا، ہم کچھ نہیں کر سکے، بتاؤ کوئی حاجت ہے تو میں تمہاری حاجت پوری کروں۔ ایسے وقت میں ایک گھر جس کے گھر سے سب کچھ لٹ گیا ہو، کھانے پینے کو بھی نہ ہو اور قیدی بنا کر لے جایا جا رہا ہو، اس وقت ننھی سی بچی نے کیا کہا جانتے ہیں آپ؟ کہا اے میرے نانا کے صحابی، یہ جو میرے باپ کا سر نیزے پر ڈال کر لے جا رہے، اس کو تھوڑا آگے کر دیجئے، یہ جلوس میں آگے کر دیجئے۔ کہا کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس سر کو دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع ہو رہی ہے، اور وہ سر دیکھتے دیکھتے لوگ ہماری عزتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف بھی دیکھ رہے ہیں، ہماری بے پردگی نہ ہونے پائے، جو سر دیکھنا چاہتے وہ سر دیکھیں، ہم تو کم سے کم محفوظ رہیں۔ اس عالم میں بھی اپنے پردے کی حفاظت کرنے والی اہل بیت کی وہ چھوٹی سی بچی پر قربان جاؤ۔ آج ہماری بھی عورتیں ہیں، عورتوں کو اس کربلا کے واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جتنے عیش پرستی میں دنیا تمہیں آج باہر دعوت دے کر بلا رہی ہے، میری بہنوں یہ حقیقی زندگی نہیں، اسلامی زندگی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے جڑے ہوئے ہر خاتون نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ کسی اجنبی نے زندگی بھر ان کے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں وہ زندگیاں نصیب ہوں۔ بس میرا یہ پیغام ہے کہ حسین اعظم کو سننے کے لیے صرف رونا دھونا ضروری نہیں، بلکہ حسین اعظم کو سننے والے کو یہ عزم اور حوصلہ رکھنا چاہیے کہ میں اپنی خواہشات کو مار کر کے اللہ کی رضا کے لیے جیوں گا، اللہ کی رضا کے لیے جیوں گا۔ جو بری عادتیں زندگی میں آتی ہیں اس کو ترک کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا عزم ہے، ایک بہت بڑا حوصلہ ہے۔ نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا، آج پوری دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے، آج جانتے ہیں ہماری قوم کو کیا کیا الزامات ہیں کہ نشہ تمہارے ہاں بکتا ہے، نشہ تم کرتے ہو، جھوٹ تم بولتے ہو، چوریاں تمہارے محلے میں ہو رہی ہیں، بہت ساری آوارگیاں، یہ سب باتیں کیوں آئی تمہارے اندر؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے اپنے معاشرے میں ایسے تو نہیں رہ سکتے۔ جس رسول نے کہا صفائی آدھا ایمان ہے، آج ہمارے محلوں میں صفائی نہیں۔ بات صرف یہی ہے کہ صرف زبان سے حسین حسین کہہ لینے کا نام حسینی نہیں ہوتا، حسینی نہیں ہوتا۔ اپنے عمل سے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہم حسینی کردار رکھتے ہیں، یزید سے آج بھی نفرت رکھتے ہیں۔ اور آخری بات، حکومتیں سب کی جائیں گی، آج جو تخت پر بیٹھے ہوں کل اتر جائیں گے۔ یزید 3 سال تک حکومت کیا، اپنے 3 سالہ دور میں اس نے بہت ظلم کیا، لیکن تختہ ختم ہو گیا، یزید مر گیا۔ مجھے بتاؤ آج پوری کائنات میں جھنڈا یزید کا لہراتا ہے یا حسین کا لہراتا ہے؟ وجہ یہی ہے، حق کے لیے جو کھڑا ہوا رب تعالیٰ اسے قیامت تک زندہ رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو میرے عزیزوں، ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہیں گے، مصائب آتے رہیں گے، مصیبتیں آتی رہیں گی، مشقتیں آتی رہیں گی، اندھیرا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجالا بھی ضرور آئے گا، اجالا ضرور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حق کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس میں آج اتنی نصیحت پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور دعا کے لیے میں حاضر آیا تھا۔ دعا کرتا ہوں، میرا ایک چھوٹا سا یہ میسج تھا، اس لیے کہ
میں ایک چیز آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ کی اسی جامع مسجد کا امام بھی رہ چکا ہوں الحمدللہ. ہمارے بچے یہاں پر ہیں، ہمارے برسوں سے سننے والے سامعین یہاں پر موجود ہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے نیا ہوگا، لیکن چونکہ 15 سال گزر گئے تو 15 سال میں بہت سارے معاملات بھی گزر جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے ہماری امیج کو، ہماری چھوی کو بہت بگاڑ کر کے پیش کیا گیا ہے. یہ آئیں گے تو ہلچل مچ جائے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بڑکاؤ ہوگا. میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھو، جو حسین اعظم سے تعلق رکھتا ہے وہ کبھی بھی آتنک سے تعلق نہیں رکھ سکتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہاں، جو یزیدی ہوگا وہ یزید کے کردار کے ساتھ ظلم کر سکتا ہے، لیکن حسین اعظم کے کردار کو سینے سے لگانے والا وہ اپنے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ اٹھا تو لے گا، لیکن فساد اور فتنہ مچانے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا. الحمدللہ آج میں یہ آپ کے سامنے اس لیے اظہار کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد کسی بھی جگہ پر فتنہ فساد پھیلانا نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنا نہیں ہے. ہم اپنے زبان سے جو بھی بات عرض کرتے ہیں وہ حق کے لیے بات عرض کرتے ہیں، نوجوانوں کی اصلاح کے لیے کرتے ہیں. یہاں پر بڑے لوگ گواہ ہوں گے اسی مسجد کے. وہ بچے جو 24 گھنٹے نشے میں رہتے تھے، الحمدللہ 60 سے زیادہ نوجوان میرے ساتھ اسی مسجد میں اعتکاف پہ بھی بیٹھے تھے. جانتے ہوں گے پرانے لوگ، اور اب تو بچے بڑے بھی ہو گئے اور یہاں تک کہ مسجد کی کمیٹی میں بھی آ گئے. بہت سارے لوگ، بچپنا ہوگا، جوانی آئے گی، بڑھاپا بھی ہوگا. پہلے کے لوگ بھی یہاں پر جو مجھے جانتے ہیں، ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، ایک ہی مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. بگڑے ہوئے راستے تمہیں وہاں سے نکال کر لانا، اس راستے پر تمہیں قائم رکھنا جو راستہ تمہیں سیدھے اس مسجد سے لے کر مدینے تک پہنچا دیتا ہو، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچاتا ہو. اس راستے پر تمہیں لا کر کھڑا کرنا، بس یہ ہمارا مقصد ہے. باقی کسی کو جوش دلانا، کسی کو اکسانا، کسی کو فتنہ اور فساد میں لانا کبھی ہم نے پہلے نہ کیا تھا اور نہ ہی کرنا ہے. ہاں، اگر کسی کو ایسا لگتا ہو تو یہ ان کی خام خیالی ہے. بس ہم تو یہ کہیں گے، یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ چراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. بس آخری میسج یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. زندگی تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے لیے دی ہوئی زندگی ہے. میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہہ کر کے گئے، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ.